بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ملک بلخ کا بادشاہ ابراہیم بن ادم المعروف ابو بن ادم اپنی بادشاہت چھوڑ کر راہ حق کی تلاش میں دور جنگلوں وادیوں میں چلے گئے۔ جب بادشاہ راہ حق کی تلاش میں گھر سے نکلا تو اس وقت اس کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا۔ بادشاہ بلخ کا راہ حق میں غوطہ اتنا گہرا تھا کہ بادشاہ واپس ہی نہ آیا، یہاں تک کہ بادشاہ کا وہ شیر خوار بچہ جوان ہو گیا تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے۔ اس نوجوان کی ماں نے اسے ساری کہانی سنا دی اور کہا کہ تمہارا باپ اس وقت مکہ شریف میں ہے۔ چنانچہ اس نے اسی وقت مکہ شریف جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے باپ کو دیکھ سکے، اور ساتھ ہی پورے شہر میں یہ اعلان کروا دیا کہ جس شخص کو حج بیت اللہ کی خواہش ہو وہ ہمارے ساتھ آ جائے، اس کا راستے کا خرچہ، کھانا پینا اور سواری ہم دیں گے۔ اس طرح 4000 آدمی حج کے لیے جمع ہو گئے اور آپ کا بیٹا 4000 حاجیوں کو اپنے خرچ پر مکہ شریف لے آیا، اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنے باپ کا دیدار کرے گا۔ جب وہ 4000 حاجیوں کا قافلہ لے کر مکہ شریف مسجد الحرام میں پہنچا تو اس نے بہت سے درویشوں اور بزرگوں کو دیکھا اور وہاں لوگوں سے پوچھا کہ تم ابراہیم بن ادم کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، وہ ہمارے رہنما ہیں اور اس وقت جنگل میں گئے ہوئے ہیں تاکہ لکڑیاں کاٹ کر شہر میں لا کر فروخت کریں اور پھر ان سے روٹیاں خرید کر ہمیں بھی کھلائیں گے اور خود بھی کھائیں گے۔ بادشاہ کا بیٹا جنگل کی طرف گیا اور ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنی پشت پر لکڑیوں کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے آ رہا ہے۔ بادشاہ ابراہیم کا بیٹا یہ سب کچھ دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگا، پھر خود کو سنبھال کر اس بوڑھے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بوڑھے نے بازار میں پہنچ کر آواز لگائی کہ کون ہے وہ جو پاک مال کے بدلے پاک مال دے گا۔ بادشاہ ابراہیم بن ادم سے ایک آدمی نے وہ لکڑیاں خرید کر آپ کو روٹیاں لے کر دے دی۔ بادشاہ ابراہیم المعروف ابو بن ادم اپنے مریدوں کے پاس آئے اور وہ روٹیاں ان کو دے دی، خود نماز میں مشغول ہو گئے اور بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کا بیٹا یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ اب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اپنے مریدوں کو کہا کرتے تھے کہ بے ریش لونڈوں اور عورتوں سے خود کو بچائے رکھو۔ سب اب رحمت اللہ علیہ کے فرمان کو قبول کر چکے تھے۔ پھر جب حاجی طواف کعبہ میں مشغول ہوئے تو آپ بھی اپنے مریدوں کے ہمراہ طواف کعبہ میں شریک تھے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کا بیٹا آپ کے سامنے آیا تو اس کی طرف نظر بھر کر دیکھا۔ اس طرح آپ کے مریدوں کو بہت حیرت ہوئی اور طواف سے فارغ ہو کر انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ تو ہمیشہ ہمیں لونڈوں اور عورتوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہو، مگر آپ خود ایک صاحب جمال لڑکے کی طرف دیکھ رہے تھے، اس میں کیا حکمت تھی؟ اب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں بلخ سے سب کچھ چھوڑ کر نکلا تو اس وقت میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے میں نے گھر پر چھوڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا وہی بیٹا ہے جو اب جوان ہو چکا ہے۔ دوسرے دن آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک نے بلخ کا قافلہ تلاش کیا اور ایک خیمہ میں اس نے ایک نوجوان دیکھا جو کرسی پر بیٹھ کر تلاوت کر رہا تھا، تو اس مرید نے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی اور اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا کہ میں بلخ سے آیا ہوں۔ پھر اس مرید نے پوچھا کہ آپ کس کے بیٹے ہو؟ تو وہ رونے لگا کہ میں اپنے باپ کو نہیں جانتا اور کل میں نے دیکھا تھا، مگر میں یقین سے نہیں کہہ سکتا وہ میرا باپ ہی تھا، مگر میں نے ڈر کے مارے ان سے نہیں پوچھا کہ وہ کہیں پھر غائب نہ ہو جائیں، اور ان کا نام ابراہیم بن ادم ہے۔ مرید نے کہا کہ تو پھر آئیں، میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں۔ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ رکن یمانی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ آپ کا ایک مرید آپ کے بیٹے اور زوجہ کو ساتھ لا رہا ہے۔ جب بیٹے اور اس کی ماں نے دیکھا تو دونوں بے قرار ہو گئے، فریادیں کرنے لگے۔ اب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہارا باپ یہی ہے۔ وہاں موجود مریدین اور لوگوں نے اپنی آوازیں بلند کی اور رونے لگے۔ اس طرح وہاں ایک رقت آمیز ماحول پیدا ہو گیا۔ اب رحمت اللہ علیہ کا بیٹا بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو باپ کو سلام کیا، پھر دونوں گلے ملے۔ اب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تو کس دین پر ہے؟ ابراہیم بن ادم المعروف ابو بن ادم رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الحمدللہ۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ کیا تو نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ آپ نے پھر کہا الحمدللہ۔ اس طرح ابراہیم بن ادم المعروف ابو بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اسحاق کی جب اپنے باپ سے ملاقات ہوئی تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کے ولیوں میں بہت بلند مقام تھا۔ ملاقات کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جانے لگے تو آپ کے بیٹے نے آپ کو کہا کہ آپ ہمارے قافلے کے ساتھ واپس بلخ جائیں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اور اسی گفتگو شنید میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا اللہم اغثنی، اے اللہ میری مدد فرما۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا زمین پر گرا اور گرتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں نے آپ سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میری اپنے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو میرا دل بیٹے کی محبت میں ڈول گیا تھا، اور اسی وقت مجھے ندا ہوئی کہ اے ابراہیم، ہم سے دوستی کے دعوے کے بعد دوسروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ سن کر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری مدد فرما، اور اللہ نے میرے بیٹے کو اس طرح قبول کر لیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قافلے کے ساتھ واپس نہیں گئے تھے، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ابو بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے واقعات کے حوالے سے ویڈیوز کے لنکس اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کے لیے دے دیے گئے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ناظرین، آئندہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔